السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ عشرہ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں اگر آپ یہ 10 باتوں پر عمل کر لیں گے تو بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ کچھ دن بچ چکے ہیں، اگر ان 10 باتوں پر عمل کریں گے تو اتنا زیادہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو میں بتا نہیں سکتا۔ سب سے پہلے 10 باتیں بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جتنا ان 10 دنوں میں کیے گئے اعمال محبوب ہے وہ اور دنوں میں کیے گئے اعمال اتنا محبوب نہیں۔ تو آپ جان لیں ان 10 باتوں پر آپ ضرور عمل کریں، آپ مکمل برکتیں حاصل کر لیں گے۔ سب سے پہلا کام یہ ہے، اس کو بتانے سے پہلے یہ بتا دوں کہ آپ رات جلدی سوئیں اور صبح جلدی اٹھیں۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ سحری کے وقت اٹھیں تو آپ تہجد کی نماز پڑھیں۔ پہلا کام تہجد کی نماز پڑھیں۔ اس کے بعد تہجد کی نماز کے بعد آپ کثرت سے دعا مانگیں، کیونکہ سحری کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ، تہجد کے وقت اللہ آسمانی دنیا پہ نزول ہوتا ہے اور اپنے بندوں سے کہتا ہے کوئی روزی مانگنے والا، ہے کوئی بخشش کروانے والا، ہے کوئی مانگنے والا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا پہ نزول ہوتا ہے۔ اگر اس وقت آپ دعا مانگیں گے، آپ تہجد کی نماز پڑھیں گے تو کتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو آپ پہلا کام تہجد کی نماز پڑھیں۔ دوسرا کام کہ آپ اس وقت کثرت سے دعا کریں۔ یہ 2 کام ہو گئے۔ تیسرا کام جو بہت اہم کام ہے، بہت اہم کام ہے، تیسرا کام وہ کریں کہ آپ فجر کی نماز باجماعت پڑھیں، جماعت کے ساتھ آپ فجر کی نماز پڑھیں۔ ہر فرض کی نماز آپ جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ 3 کام ہو گئے۔ اب چوتھا کام کیا کرنا ہے آپ کو؟ چوتھا کام وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں، فجر کی نماز آپ پڑھ لیتے ہیں، اس وقت کثرت کے ساتھ آپ اللہ کا ذکر کریں جو سنت سے ثابت ہے۔ یہ نہیں کہ اس وقت ذکر اور کچھ کرنی چاہیے، آپ کچھ اور پڑھ رہے ہیں۔ تو جو سنت سے ثابت ہے، جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ آپ پڑھیں، درود پاک پڑھیں آپ، تو اللہ کا ذکر کریں۔ یہ 4 کام ہو گئے۔ 5واں کام کیا ہے کرنی؟ ذکر کرنے کے بعد آپ قرآن کی تلاوت کریں۔ صبح کا آغاز قرآن پاک سے شروع کریں، قرآن پاک کی تلاوت آپ کم از کم ایک پارہ نہیں تو کچھ آیتیں، کچھ رکوع آپ پڑھیں ضرور۔ تو یہ 5 کام ہو گئے۔ اب چھٹا کام نوافل کی کثرت کریں۔ آپ نوافل کی کثرت کریں، آپ اشراق کی نماز، چاشت کی نماز، نوافل پڑھیں۔ بہت زیادہ اس کا ثواب ہوگا آپ کو، بہت زیادہ اس کا آپ کو فائدہ ہوگا۔ چھٹا کام آپ نوافل کی کثرت کریں۔ پھر اس کے بعد 7واں کام یہ ہے کہ کثرت سے صدقہ و خیرات کریں، غریبوں کی مدد کریں۔ آپ جو کچھ کماتے روزانہ آپ کچھ نہ کچھ صدقہ کریں، 10 ہی روپیہ کیوں نہیں، لیکن اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کریں۔ آپ اللہ کی راہ میں دیں گے، اللہ کی رضا کے لیے غریبوں کی مدد کریں گے تو آپ کا پیسہ یہ ضائع نہیں ہوگا بلکہ محفوظ رہے گا اللہ کے خزانے میں۔ اگر آپ کھا پی لیے تو یہ تو ختم ہو گیا، لیکن اگر آپ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں گے تو یہ محفوظ رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں۔ تو آپ صدقہ و خیرات کثرت کے ساتھ کریں، غریبوں کی مدد کر دینا۔ اگر آپ 10,000 روزانہ کما رہے ہوں، اگر آپ 50,000 مہینے میں کما رہے ہیں تو آپ روزانہ 100، 200، 300 کوئی مشکل نہیں ہے، آپ صدقہ و خیرات کریں۔ اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اللہ آپ کے رزق میں بھی خوب برکت نازل فرمائے گا۔ تو آپ کو صدقہ و خیرات کرنا ہے، 7واں کام۔ ہمیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ کثرت کرنے کی صدقہ کثرت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور پھر اس کے بعد 8واں کام یہ کرنا ہے کہ یہ دین کی باتیں، دین کی دعوت لوگوں کو دیں، نماز سکھائیں، قرآن پڑھائیں اور حدیث پاک سنیں بھی اور لوگوں کو بتائیں بھی۔ دین کی دعوت، کچھ نہ کچھ آپ اچھی باتیں شیئر کریں، لوگوں کو بتائیں، ان 10 دنوں کے فضیلتیں آپ لوگوں کو بتائیں، اس کا بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ آپ جو کام نیک اعمال کریں گے بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو آپ یہ 8واں کام کریں کہ آپ
لوگوں کے دین کی دعوت دیں، اور نواں جو اہم کام ہے یعنی تکبیر تشریق کرے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، تکبیر تشریق کریں کثرت کے ساتھ، لوگوں سے یعنی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بازار جا رہے ہوں تو اللہ اکبر کی کثرت کرتے رہیں، بازار سے آئیں تو اللہ اکبر کی کثرت کرتے رہیں، مسجد میں آئے نماز کے لیے تو ہر وقت اٹھتے بیٹھتے اللہ تبارک و تعالی کی بڑائی، یعنی آپ یہ تکبیر تشریق کریں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تو آپ یعنی تکبیر تشریق کریں، یعنی نواں کام۔ اور 10واں جو بہت زیادہ اہم ہے، یعنی عید الاضحیٰ کے دن اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے آپ قربانی کریں، یعنی اس دن یعنی خون بہانے سے زیادہ کوئی، یعنی قربانی سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی اتنا زیادہ محبوب عمل نہیں ہے، یعنی قربانی سے زیادہ کوئی محبوب عمل نہیں ہے، یعنی قربانی اگر آپ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس دن قربانی کرنا بہت زیادہ محبوب عمل ہے، تو آپ جتنا استطاعت رکھتے ہوں، جو مالک نصاب ہیں وہ قربانی ضرور کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ تو آپ ان 10 باتوں پر عمل ضرور کریں، آپ کو دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ عموماً تو میں دیکھتا ہوں کہ لوگ کس طریقے سے ان 10 دنوں کو بھی گزارتے ہیں، تو ہمیں اور آپ کو اگر زیادہ فائدہ حاصل کرنا ہے تو ان 10 دنوں میں یہ 10 اعمال آپ ضرور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں، نوافل کثرت کے ساتھ کریں، آپ دعا کثرت کے ساتھ مانگیں، اس کا بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا، بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس کو ہم اور آپ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ آج ہماری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے نہیں پیدا کیا ہے کہ صرف ہم اور آپ کھائیں کمائیں اور دنیا سے چلے جائیں، بلکہ ہمیں اور آپ کو آخرت کی تیاری کرنی ہے، آخرت کی تیاری۔ صحابہ کرام کس چیز پہ زیادہ فوکس کرتے تھے؟ آخرت پہ زیادہ فوکس کرتے تھے، وہ دنیا کو کم ترجیح دیتے تھے، سب سے زیادہ آخرت پہ فوکس۔ تو آخرت کو اپنی منزل بنا، یہ نہیں کہ دنیا کو اپنی منزل بنا کر گھوم رہے ہیں۔ آج میں دیکھتا ہوں لوگ 60 سے 70 سال کے ہو گئے ہیں اور انہیں دنیا سے فرصت ہی نہیں، اللہ اکبر، اب وہ قبر میں جانے والے ہیں، ان کو دنیا سے فرصت ہی نہیں ہے۔ بہت ہی ہمیں اور آپ کو سوچنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کر اپنی زندگی کو گزاریں، اور ان 10 باتوں پر اگر آپ عمل کرنا شروع کر دیں گے آج ہی سے، تو آپ یہ نہیں کہ صرف آپ عید الاضحیٰ میں یہ کام کریں، آپ اور ٹائم کا کر سکتے ہیں، یعنی آپ عید الاضحیٰ کے بعد بھی آپ فجر کی نماز پڑھیں، اللہ اکبر، یعنی آپ 5 نمازیں اگر نہیں پڑھتے تو آپ بہت بڑے گناہ گار ہیں، یعنی فرض کو چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے آپ کو پتہ ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں ان 10 باتوں پر ضرور عمل کریں گے۔ صادق نظامی کو اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔